حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ صفین کی طرف بلائے جاتے تھے تو اس وقت تمہارا دین پہلے تھا اور دنیا بعد میں تھی، اب تمہاری دنیا پہلے ہے اور دین بعد میں ہے۔ یہ ویڈیو چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ZHP TV کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ZHP TV اور میں ہوں زبیر الحسن۔ ZHP TV کے معزز دوستو، آپ 8000 صحابہ کی ہسٹری کی 5ویں ایپیسوڈ کا پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ معزز دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 تاریخی خطبے دیے، ایک خطبہ خلافت سے پہلے اور ایک خطبہ خلافت کے بعد اور ایک خطبہ خلافت کے دوران دیا۔ پہلا خطبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کی وفات کے بعد خطبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا کہ ہمیں اہل شام کی لڑائی سے کسی شک یا ندامت نے نہیں روکا، بلکہ ہم اہل شام سے سلامتی اور صبر کے ساتھ لڑتے تھے، مگر اب عداوت کی وجہ سے سلامتی جاتی رہی، صبر چلا گیا۔ جب جنگ صفین کی طرف تم بلائے جاتے تھے تو اس وقت تمہارا دین پہلے تھا اور دنیا پیچھے تھی، مگر اب تمہاری دنیا پہلے ہے اور تمہارا دین پیچھے ہے۔ آگاہ رہو، ہم تو اب بھی تمہارے لیے ویسے ہی ہیں جیسے تھے، مگر تم ہمارے لیے اب ویسے نہیں رہے جیسے تھے۔ اس وقت 2 قسم کے لوگ تمہارے شہید ہو چکے ہیں، کچھ تو جنگ صفین میں شہید ہوئے جن کے لیے تم رو رہے ہو، اور کچھ لوگ نہروان میں شہید ہوئے جن کا تم انتقام لینا چاہتے ہو، اور جو لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ ناکام ہیں، اور جو رو رہے ہیں وہ پریشان ہیں۔ سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک ایسی بات کی طرف بلایا ہے جس میں نہ عزت ہے نہ انصاف ہے، پس اگر تم موت کو پسند کرتے ہو، اگر تم موت سے پیار کرتے ہو تو ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نامنظور کر دیں اور اللہ عز و جل کے سامنے تلوار کی باڑھ سے فیصلہ کریں، اور اگر تم زندگی سے پیار کرتے ہو، موت سے نہیں زندگی سے پیار کرتے ہو، زندگی کے تم خواہش مند ہو، تو ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لیں اور جس بات پر تم راضی ہو اسی کو اختیار کریں۔ تو سب لوگوں نے ہر طرف سے انہیں آواز دی کہ ہم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی کے خواہش مند ہیں۔ جب سب نے متفق ہو کر یہی بات کہی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح منظور کر لی۔ دوسرا خطبہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کی تو یہ کہ حضرت امیر معاویہ کوفہ آئیں، اس سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، ہم تمہارے سردار ہیں اور تمہارے مہمان ہیں، ہم تمہارے نبی کے اہل بیت ہیں جن سے اللہ نے ناپاکی کو دور کر دیا ہے اور انہیں خوب پاک کر دیا ہے۔ اس کلمے کو کئی مرتبہ کہا، یہاں تک کہ سب لوگ رونے لگے اور ان کے رونے کی آواز کانوں میں آئی۔ جب امیر معاویہ کوفہ پہنچے تو لوگوں نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر لی۔ تیسرا تاریخی خطبہ جب حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اے حسن اٹھو اور لوگوں سے بیان کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں واقعات گزرے ہیں ان کو ظاہر کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر کھڑے ہو گئے
اور ایک آپ نے تاریخی خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا اے لوگو، اللہ نے تمہیں ہمارے اگلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت کی، اور ہمارے پچھلے یعنی کہ میرے ذریعے سے تمہاری جانوں کی حفاظت کی۔ آگاہ رہو، سب سے زیادہ عقل مندی پرہیزگاری ہے، اور سب سے زیادہ بے وقوفی بدکاری ہے۔ اور یہ معاملہ جس کے متعلق ہمارے اور معاویہ کے درمیان میں اختلاف ہوا، دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یا یہ خلافت کا حق میرا ہے جو میں نے اللہ رب العزت کے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے لیے اور تمہاری جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی خلافت کو ترک کر دیا ہے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں نہیں جانتا یہ تمہارے لیے فتنہ ہو اور ایک وقت خاص تک تمہارے لیے فائدہ ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر 40,000 سے زیادہ آدمیوں نے جان دینے کی اقرار پر بیعت کی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بیعت کی تھی، مگر وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زیادہ اطاعت کرنے والے اور ان سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 7 مہینے عراق اور اس کے ما سوا یعنی خراسان، حجاز اور یمن وغیرہ کے خلیفہ رہے۔ پھر حضرت معاویہ شام سے ان کی طرف چلے اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلے۔ جب دونوں لشکر مقابل میں آ گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال فرمایا کہ ایک کو دوسرے پر فتح نہیں مل سکتی جب تک کہ دوسرے لشکر کا اکثر حصہ شہید نہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا کہ میں تمہیں خلافت دے دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تمہارے بعد میں پھر میں خلیفہ بنایا جاؤں، اور اس شرط پر کہ اہل مدینہ اور اہل حجاز اور اہل عراق سے ان چیزوں کو طلب نہ کرنا جو میرے والد کے وقت ہمیں مل چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اور قواعد بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور وہ معجزہ نبویہ ظاہر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرا دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بزرگی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو سردار فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب یہ ہوا کہ ان کی زوجہ، ان کا نام میں جان بوجھ کر نہیں بتا رہا، انہوں نے زہر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس زہر کی وجہ سے کافی بیمار ہو گئے اور آپ کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ آپ کا مرض بہت ہی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بھائی، مجھے 3 مرتبہ زہر پلایا گیا، مگر اب کی مرتبہ کا ایسا کبھی نہیں پلایا گیا۔ اتنا سخت زہر تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ تالاب میں گیر دیا جائے تو اس تالاب کی ساری مچھلیاں مر جائیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے پلایا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تم کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تم ان لوگوں سے لڑنا چاہتے ہو؟ میں انہیں اللہ رب العزت کے حوالے کرتا ہوں
جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک آدمی بھیج کر اس امر کی اجازت طلب کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے اس کو منظور کر لیا، پھر اپنے بھائی سے فرمایا کہ جب میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں تو تم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کرنا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی تھی اور انہوں نے منظور کر لیا تھا، مگر شاید انہوں نے میری مروت کی وجہ سے ایسے کیا ہو، لہٰذا میرے بعد اگر وہ اجازت دیں تو مجھے ان کے گھر میں دفن کر دینا، مگر مجھے خیال ہوتا ہے کہ بنی امیہ تمہیں روکیں گے، لہٰذا اگر وہ ایسا کریں تو تم ان سے اس کے متعلق مزاحمت نہ کرنا اور مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس اس کی اجازت طلب کرنے کے لیے گئے۔ حضرت اماں عائشہ نے کہا مجھے بہت خوشی سے منظور ہے۔ جب یہ خبر مروان کو اور باقی بنی امیہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم وہ وہاں ہرگز دفن نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اور ان کے ساتھ والوں نے ہتھیار اٹھا لیے، مروان نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت امام حسن کو ان کے باپ کے پاس دفن ہونے سے روکا جاتا ہے، واللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ پھر وہ حضرت امام حسین کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا اور اللہ کا واسطہ دلایا اور کہا کیا آپ کے بھائی نے نہ کہا تھا اگر تمہیں اپنی بنی امیہ کی مخالفت کا خوف ہو تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مان لیا اور انہیں جنت البقیع میں اٹھا کر لے گئے۔ بنی امیہ میں سے کوئی شخص سوائے سعید بن عاص کے ان کے جنازے کے ساتھ نہ تھا۔ سعید بن عاص مدینہ کے حاکم تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کے پاس گئے تھے تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان سے فرمایا تھا کہ اگر یہ سنت نہ ہوتی تو میں ہرگز تمہارے پاس نہ جاتا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے جنازے میں حضرت خالد بن ولید بن عقبہ بن ابی معیط بھی شریک تھے۔ انہوں نے بنی امیہ سے اجازت مانگی تھی اور انہوں نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی اور ان سے فرمایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نبوت اور خلافت دونوں کو خدا ہمارے گھر میں جمع نہ کرے گا، لہٰذا اہل کوفہ تمہیں دھوکہ دے کے لڑائی پر آمادہ نہ کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ 49 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں 50 ہجری میں، بعض لوگ کہتے ہیں 51 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ محترم دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ جزاک اللہ۔